ईरान ने अपने हदफ हासिल कर लिए हैं, अमेरिका ने नहीं की। रजीम चेंज हुई लेकिन एक खामनाई के बजाय दूसरा खामनाई आ गया। ईरान ने ये साबित कर दिया ट्रम्प जो है वो हार गया। जुलूस निकल रहे हैं किसके में? यौम कुद्स के लिए, ईरान के लिए नहीं। क़यादत पूरी सामने मौजूद है। नेतन्याहू निकला कभी बाहर? पीछे से बमबारी की आवाज भी आ रही है, लोग हिल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हम बंद नहीं होने देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। उन्हें बड़ा सीना ठोक के कहा कि हमारा जो जहाज है एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, जेरल्ड फोर्ड, हम तो ईरान की ऐसी तैसी तहस नहस कर देंगे। अमेरिका जमीन पे अपने लोग नहीं उतार सकता। यहूद, नसरा और काफिर ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये वो कौम है जो जिस हाथ इनको खिलाता है ये उसी को काटने के चक्कर में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है वो जारी है और अमेरिका और इसराइल मिलकर अभी भी जो है ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बाकायदा अपने हदफ को जो है वो निशाना बना रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ ईरान भी जो है भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहा है और कई इसराइल के ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त तबाह कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ जो अरब ममालिक में जो ठिकाने हैं अमरीकी उनको भी जो है निशाना बनाया जा रहा है और मुसलसल जो है वो निशाना बनाकर उनके बेस वगैरह जो है अमरीकी बेस वगैरह उनको ख़त्म किया जा रहा है और बाकायदा ये कहा जा रहा है अरब ममालिक से कि इनको जो है फ़ौरी तौर पर मुल्क से निकालें। तो इस पर आज हम बात करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं सियासी जमात के। इनसे पूछेंगे कि सर इस वक्त क्या आप पोजीशन देख रहे हैं ईरान की? ईरान क्या वाकई जो है क्या कब्ज़ा कर सकता है अमेरिका ईरान पर, या ईरान इनको बाकायदा इस बार सबक सिखाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये समझता हूँ कि इस खित्ते में फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए। ईरान ने अपने हदफ हासिल कर लिए हैं, अमेरिका ने नहीं की। ईरान ने ये हदफ हासिल कर लिया कि उन्होंने कहा कि आपने हमारे सबसे बड़े लीडर को शहीद कर दिया, आपने कहा रिजीम चेंज हो जाएगी, नहीं हुई। रिजीम चेंज हुई लेकिन एक खामनाई के बजाय दूसरा खामनाई आ गया और बादशाहत निज़ाम के तहत नहीं आया, उनके आइन के तहत आए। उन्होंने फिर एक और उससे भी ज़्यादा जोशीला और कमिटेड आदमी, खामनाई साहिब की उम्र 86 साल थी, जोशीले तो वो भी बहुत थे लेकिन एक जोश उम्र के साथ भी होता है, तो मुझे उसको तस्हीह करने थे। अब ईरान ने ये साबित कर दिया कि ट्रम्प जो है वो हार गया। ट्रम्प ने कहा था बस 4-5 दिन के अंदर रेजिम तब्दील हो जाएगी, एक दफ़ा हमने ये कर दिया, नहीं हुई पहली शिकस्त। उसने कहा हम ईरान पे हमले करेंगे तो ईरान घुटने टेक देगा। उसने बेशुमार हमले कर दिए, 20,000 से ज़्यादा हमले बम गिरा चुका है, लेकिन वो कौम देखे खड़ी है। जुलूस निकल रहे हैं किसके में? यौम कुद्स के लिए, ईरान के लिए नहीं, बैतुल मक़दस के लिए। क़यादत पूरी सामने मौजूद है। नेतन्याहू निकला कभी बाहर? पीछे से बमबारी की आवाज भी आ रही है, लोग हिल नहीं रहे। दिखा दिया उन्होंने एक और चेहरा ईरान का। उन्होंने कहा कि हम बंद नहीं होने देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, दरगुदार लें जहाज। उन्हें बड़ा सीना ठोक के कहा कि हमारा जो जहाज है एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, जेरल्ड फोर्ड, हम तो ईरान की ऐसी तैसी तहस नहस कर देंगे। जहाज़ों को छोड़ के जाना पड़ गया, अब वो दूर जा रहे हैं। धुलाई के लिए सेकेंड लॉन्ड्री में आग लग गई थी। अमेरिका जमीन पे अपने लोग नहीं उतार सकता, इसलिए अमेरिका अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अमेरिका को अपनी तारीख याद रखनी चाहिए, वरना मैं याद दिला देता हूँ। वियतनाम याद कर लो, अफगानिस्तान याद कर लो। ईरान तुम्हारा तुम उतारोगे जमीन पे, उससे बड़ा कब्रिस्तान होगा। ईरान ने अपनी हिकमत अमली के से आपको उनको दाद देनी पड़ती है। जहां उनके 20 रुपए खर्च होते हैं, अमेरिका उससे 10 गुना ज़्यादा खर्च कर रहा है, लेकिन अपने हदफ नहीं हासिल कर सक रहा। कौन जीतेगा? कॉमन सेंस तो ये कहता है कि अमेरिका ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाएगा लेकिन हासिल कुछ नहीं करेगा बदनामी के अलावा। ईरान ने
سارے خلیج کے ممالک کو ایک سبق سکھا دیا کہ ایک تو یہ یہود اور نصارہ، تم قرآن کے پڑھنے والے ہو، یہود، نصارہ اور کافر، جس کا مطلب ہندوستان ہے، جو ایک خدا سے زیادہ پہ یقین رکھتے ہیں، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ خدا کے الفاظ کو چیلنج نہیں کرو۔ تو جو کچھ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپس میں مسلمان ممالک کی لڑائیاں نہیں ہوتی، ہوئی ہیں تاریخ میں، لیکن یہود اور نصارہ کو اپنی مدد کے لیے نہیں بلاؤ۔ پھر جب ہمارا کلمہ ایک، ہماری کتاب ایک، ہماری مقصد حیات ایک، تو کیوں نہیں بیٹھ کے بات کرنے کو تیار؟ ایران نے تو نہیں کہا کہ میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں آپ پہ، تو آپ کو ایران سے کیا خطرہ تھا؟ ایران کی ایک ہی ہے نا کہ ہمیں جن سے خطرہ ہے آپ ان کو اپنی سرزمین نہ استعمال کرنے دیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک جائز بات ہے۔ پاکستان اس وقت مشکل حالات میں، ایک طرف ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، دوسری طرف ہمارے عوام امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کی وجہ سے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایران نے سعودی عربیہ پہ حملہ کیا، اب ہم بیچ میں۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ OIC کو بلوائیں فوری طور پہ، ہم یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے ہر ممکن کوشش کریں کہ ایران سے کہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ سے سارے اپنے ہدف جو تھے وہ حاصل کر لیے ہیں، اب آپ کے لیے کوئی بے عزتی نہیں ہے جنگ بندی میں۔ آپ جنگ بندی پہ راضی ہوں، اگر آپ کی کوئی ایسی شرائط ہیں جو قابل قبول ہیں، پاکستان کو اس کا اپنا کردار ادا کرتے ہوئے عرب ممالک سے کہنا چاہیے۔ اور میرے خیال سے بالکل جائز ڈیمانڈ ہے کہ امریکی اڈے بند کیے جائیں، امریکہ کو جانا چاہیے خطے سے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسرائیل کے لیے بھی تمام عرب ممالک اور اسلامی ممالک کو ایک کانفیڈنس آ گیا، جس طریقے سے انہوں نے غزہ کو تباہ کیا اور کوئی چوں بھی نہیں بولا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ایک طاقت جو اسرائیل سے بہت دور رہتی ہے، جس پہ بے تحاشا حملے کیے اسرائیل نے، لیکن جب اس نے جواب دیا تو اسرائیل کے اندر بھی پینک آئی۔ اگر چاروں طرف سے ایسے ہی حملے ہونے لگے تو اسرائیل کہاں جائے گا؟ ان کو زمین تنگ ہو جائے گی۔ اس نیتنیاہو کو اور زائنس کو، ان کے لیے یورپ کی زمین تنگ ہوئی تھی، اب دوبارہ ان کو لگتا ہے ہمیں فلسطین کی زمین تنگ کرنی پڑے گی، اور یہ جائیں تو کسی جزیرے پہ چلے جائیں جدھر چاروں طرف کوئی ان کا ہمسایہ نہ ہو، اس سے کہ یہ وہ قوم ہے جو جس ہاتھ ان کو کھلاتا ہے یہ اسی کو کاٹنے کے چکر میں آتے۔ یہ یہود جو ہیں انہوں نے موسیٰ کی بات نہیں مانی، ہارون کی نہیں مانی، خدا نے من و سلوہ دیا تب بھی ان کو نہیں سمجھ میں آئی۔ تو ان کی تو تاریخ یہی ہے۔ اچھا، اس وقت جو ہے اسلامی جو ممالک ہیں ان کو کیا پیغام آپ دیں گے، کیا کہنا چاہیں گے کہ اس وقت ایک ہونے کا وقت ہے؟ یا ایھا المسلمون اتحدوا، اتحاد کرو، آپس میں نہیں لڑو۔ ہماری فلاح اور بھلائی اسی میں ہے کہ ہمیں اللہ میاں نے جو جو چیزیں نوازش کی ہیں، دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، ہم اس کو یکجا کر کے امت مسلمہ کی ترقی کے لیے کام کریں۔ ہمیں سب سے زیادہ اپنے نوجوانوں کو علم دلانا ہے، تعلیم دلانی ہے، ان کو سائنس کی دنیا میں آگے بڑھانا ہے۔ جن کے پاس افرادی قوت ہے وہاں اچھی یونیورسٹیاں بنائیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ ریسرچ پہ لگائیں، اسی افرادی قوت کو اپنے ملکوں میں بلائیں، وہاں ریسرچ کریں۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن ریسرچ پہ دنیا میں سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے، 7.5% اپنے بجٹ کا۔ اسلامی دنیا کچھ بھی نہیں کرتی اس کے مقابلے میں، نہ پیسے کے مقابلے میں، نہ فیصد کے لحاظ سے۔ ہمیں بنیاد القوم سوچنا پڑے گا، امت مسلمہ کا چھوڑنا پڑے گا۔ اسی لیے تو عمران خان برا لگتا تھا
جب اس نے وہ یونائٹڈ نیشنز کی تقریر کی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ، بھائی سلام کر کیا رہے، یہی تو کہا. بولتے ہیں ٹھیک ہے تم ہماری بات مان لو، ورنہ ہمیں تو شہادت قبول ہے. وہ تو حسینیت کی بات ہے کہ حق کے لیے گردن کٹانی پڑ جائے تو اس میں فخر ہے. شہادت اقبال کے لحاظ سے منزل مقصود مومن ہے. موت سے گھبرانا کیا؟ جو اس دنیا کے لیے جیتے ہیں وہ گھبرائیں، جو جیتے ہی آخرت کے لیے انہیں کیا گھبرانا. تو یہ فلسفہ اصل میں سمجھ میں نہیں آتا، نہ نیتنیاہو کو آئے گا نہ ٹرمپ کو آئے گا. اسی لیے ٹرمپ جو ہے وہ ٹرمپ ہو گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس بل میں جائے. بالکل. اس وقت جو ہے امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ شاید اس کے اتنے طاقتور حملے کرنے کے بعد جو ہے ایرانی سپریم لیڈر کا جو ہے ان کو شہید کرنے کے بعد شاید رجیم چینج کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے، تبدیلی لے آئیں گے ایران میں. لیکن ایران کی جو عوام ہے مزید زیادہ وہ جو ہے وہ بالکل متحد ہو گئے ہیں، یکجا ہو گئے ہیں، اور اس وقت جو ہے ان کا جو جوش ہے، ان کا جو جذبہ ہے وہ ایک اپنی مثال قائم کر رہا ہے. اور اس وقت جو ہے چاہے عمران اور اسرائیل جتنی بھی جو اس طرح کے حملے کر لیں، لیکن ہار جو ہے وہ اب یقیناً اسرائیل اور امریکہ کی ہو چکی ہے. اور اس وقت جو ہے اسلامی ممالک جو ہمارے ہیں ان کو ایک ہو جانا چاہیے، اور جو امریکی اڈے دیے گئے ہیں، ان کو جگہ دی گئی ہے، اس کو فوری طور پر جو ہے اب ہٹا دینا چاہیے، اور آپس میں جو ہے اتفاق پیدا جو ہے وہ کیا جانا چاہیے.